آپ کے علاقے میں لڑکیوں کو حصہ دیتے وراثت میں؟ بولو بھائی، کیا لڑکی باپ کی وراثت میں حصہ پاتی ہے آپ کے علاقے میں؟ نہیں پاتی ہے، میں جانتا ہوں نہیں پاتی ہے۔ کیوں؟ ارے ہم نے لڑکی کی شادی کر دی، جہیز لمبا چوڑا جہیز دے دیا، اب کیا وراثت میں حصہ بھی دے؟ یہ مینٹیلٹی ہے ہماری۔ باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، ماں نے کپڑا چھوڑا، ماں نے زیورات چھوڑے، باپ نے زمین چھوڑی، باپ اور ماں کے اس سارے ترکے میں، ساری پراپرٹی میں قرآن کہتا ہے جس طریقے سے بیٹے کا حصہ ہے ویسے ہی بیٹی کا حصہ ہے۔ اور آج ہم پکے مسلمان، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، ہمارے سماج میں بیٹی کا کوئی حق نہیں ہے۔ بیٹی مانگ لے تو سماج کہتا ہے کتنی بے غیرت لڑکی ہے، باپ کی جائیداد میں سے حصہ مانگ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ نساء کے اندر زمین اور جائیداد کے مسئلے بیان کیے، فرمایا تلک حدود اللہ، یہ میں جو حصہ ترکہ بیان کر رہا ہوں میرے بندو، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں، ان حدوں کو کبھی پار نہ کرنا، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ کے قانون کو تم کبھی نہ توڑنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کار چلاتے ہیں، راستے میں ٹریفک پولیس والے کھڑے ہیں، ٹریفک کا نیم ہے کار چلانے والا سیٹ بیلٹ لگا کر کے چلے گا، بائک چلانے والا ہیلمٹ لگا کر کے چلے گا۔ اگر کہیں پر سگنل ہے تو ریڈ سگنل ہونے پر گاڑی آگے بڑھائے گا اور گرین سگنل ہونے پر وہ گاڑی آگے نہیں بڑھائے گا۔ یہ ٹریفک کے بنائے ہوئے قانون ہے۔ ہم نے ٹریفک کا سگنل توڑ دیا، ہم نے ہیلمٹ نہیں لگایا، ہم نے کار چلانے کے ٹائم سیٹ بیلٹ نہیں لگایا، کیمرہ لگا ہوا ہے، آٹومیٹک کیمرہ لگا ہے، کیمرے میں فوٹو آ گیا کہ جناب آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا، آپ نے ہیلمٹ نہیں لگایا۔ آج آٹومیٹک سسٹم ہو چکا ہے، آپ کے موبائل کے اوپر میسج آ گیا، آپ ہیلمٹ کے بغیر گاڑی چلا رہے تھے، 500 روپے کی پینالٹی لگ گئی۔ سیٹ بیلٹ کے بغیر آپ کار چلا رہے تھے، 1000 کی پینالٹی لگ گئی۔ آپ نے سگنل کراس کیا تھا، 500 روپے کی پینالٹی لگ گئی۔ آج دنیا والوں نے ٹریفک کے قانون کو توڑنے کے لیے پینالٹیاں بنائی ہیں، جرمانے بنائے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے بھی شریعت میں بہت سارے قانون بنائے ہیں، بہت ساری لمٹس بنائی ہیں۔ اگر ہم ان قوانین کو توڑیں گے اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ اللہ پینالٹی تو نہیں لگائے گا لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اور جب وہ ناراض ہوگا تو پھر ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، وہ لوگوں تم اللہ کی حد کو کبھی پار نہ کرنا، اللہ حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں ایک مذہب ہے ہمارے ملک میں، جین مذہب۔ جین مذہب کے لوگ کوئی گوشت نہیں کھاتے، وہ 100% شاکاہاری ہوتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، وہ جب چلتے ہیں تو ماسک لگا کے چلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے جب ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں تو بہت سارے کیڑے مکوڑے اور بہت سارے جراثیم اور کیٹانو ہمارے سانس لینے سے مر جاتے ہیں، تو ہم ماسک لگا لیتے ہیں تاکہ ان کی ہتیا نہ ہو۔ بہت سارے جین مذہب کے جو ان کے گرو ہوتے ہیں وہ ننگے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے مذہب کے جو رہنما ہیں ان کی تعلیم ہے کہ کپڑا بھی مت پہنو، ننگے رہو۔ یہ جین مذہب کی تعلیم ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو خبردار، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے تمہیں حرام کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی شاکاہاری ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کو گوشت پسند نہیں ہے، وہ سبزی کھاتا ہے، وہ دال کھاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ گوشت کو حرام سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ گوشت کا کھانا صحیح نہیں ہے، یہ جیو ہتیا ہے، یہ جانوروں کا قتل ہے، یہ جانوروں کا خون بہانا ہے، کان کھول کر کے سن لو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، جو چیز
چیز اللہ نے جائز کی ہے تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ناجائز کرنے والے؟ وَلَا تَعْتَدُوا، اے ایمان والو اللہ کی حد کو کبھی کراس نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے ہم حلال نہیں کر سکتے، اور اللہ نے حلال کیا ہے ہم حرام نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، اپنی ایک بیوی کے کہنے پر۔ جب اس بیوی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے منہ سے مغافیر کی مہک آتی ہے، مغافیر ایک بدبودار پھول ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی حضرت زینب کے یہاں سے شہد کھا کے آیا کرتے تھے اور دوسری بیویوں کو پسند نہیں تھا، شہد کھانے کی وجہ سے دیر ہو جایا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کے منہ سے مغافیر کی مہک آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے یہ قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، جب شہد کھانے سے میرے منہ سے مہک آتی ہے، جب شہد کھانے سے میرے منہ سے بدبو آتی ہے، میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ ایک نارمل سی بات تھی، نبی نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا، لیکن اللہ کے لیے نارمل بات نہیں تھی۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ کو یہ ادھیکار کس نے دے دیا، یہ حق کس نے دے دیا کہ جس شہد کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا اپنی کچھ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ اے نبی آپ کو بھی اللہ کے حلال کیے ہوئے چیز کو حرام کرنے کا ادھیکار نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے اور کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، قرآن میں ایک اور جگہ یہ بات آئی ہے، سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو، گڑ گڑا کر کے دعا کرو اور چپکے چپکے دعا کیا کرو، انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ دعا کے اندر حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کچھ لوگ دعا کے اندر بھی حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، آپ کے یہاں چندے کا جو طریقہ ہوتا ہے، بنگلہ زبان کے جو مقرر آتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اس پر بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ طریقہ دعا کا صحیح ہے کہ نہیں۔ دعا کے اندر حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، دعا میں ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگیں گے جو مناسب نہ ہو۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹا دعا کر رہا ہے، اے اللہ جنت میں داہنے طرف سفید رنگ کا محل مجھے عطا فرما دے، جنت کے اندر وائٹ ہاؤس مجھے دے دے۔ صحابی نے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، کہا ہے میرے بیٹے یہ تو کیا دعا کر رہا ہے؟ کہا ابا جان میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تو مجھے جنت کے داہنے سائیڈ میں ایک سفید رنگ کا محل عطا فرما۔ کہا بیٹا یہ دعا کرنا صحیح نہیں ہے بیٹا، میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا لوگ دعا کے اندر حد سے تجاوز کریں گے اور لوگ وضو کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے۔ اے میرے بچے جب تجھے دعا کرنا ہو تو سمپل یہ دعا کر، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں اتنی ڈیٹیل مت بیان کرو، اپنی دعا میں یہ مت کہو کہ اے اللہ جنت کے داہنے سائیڈ میں مجھ کو یہ محل عطا فرما، یہ دعا کے اندر حد سے تجاوز کرنا ہے۔ بعض لوگ دعا کرتے کہتے ہیں اے اللہ اپنے نبی کے صدقے میری یہ دعا قبول کر لے۔ یہ صدقہ کیا ہے بھائی؟ نبی کے صدقے کیسے دعا ہوتی ہے؟ غلط ہے، یہ دعا میں حد سے تجاوز ہے۔ آپ دعا میں اگر وسیلہ لگانا چاہتے ہیں اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ لگائیے۔ اے اللہ میں نے جاڑے میں کمبل بانٹے تھے غریبوں کو، اے اللہ رات کا سناٹا تھا، کوئی غریب لیٹا ہوا تھا، میں نے جا کے کمبل اس کو اڑا دیا تھا، اے اللہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی کیمرہ والا نہیں تھا، کوئی ریکارڈنگ کرنے والا نہیں تھا، اے اللہ میں نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے، تجھ کو خوش کرنے کے لیے اس غریب کی مدد کی تھی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو میری مصیبت کو دور فرما دے۔ ایسے نیک عمل کا وسیلہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو دعا کے اندر بھی حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے میرے بھائیوں وہ کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا۔ اور آگے بڑھیے،
اللہ کو دوسری چیز جو بہت زیادہ ناپسند ہے، قرآن کا دوسرا پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تَوَلَّا فِي الْأَرْضِ سَعَى۔ منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ منافق آدمی جب زمین میں چلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ لِيُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وہ منافق آدمی، وہ مشرک آدمی، وہ زمین میں فساد مچاتا ہے، وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، وہ بچوں کو قتل کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، اللہ کو زمین کے اندر فساد پسند نہیں ہے، اللہ کو فسادی لوگ پسند نہیں ہے، جو فساد مچاتے ہوں، جو بے قصوروں کا خون بہاتے ہوں، جو نردوش لوگوں کی ہتیا کرتے ہوں۔ جاؤ کوئی میڈیا والوں کو قرآن کی آیت بتا دے، وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ یہ منافقوں کی پہچان ہے، یہ مشرکوں کی پہچان ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کی پہچان ہے۔ بچوں کو قتل کرنا، فساد مچانا، آتنک مچانا۔ اللہ کا ماننے والا کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ماننے والا کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ ارے اللہ کے ماننے والے ایک چیونٹی کو بھی بلا وجہ نہیں مارتے۔ یاد کرو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں اور راستے میں چیونٹیوں کی ایک وادی کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل نالج دی تھی، وہ چیونٹیوں کی بولی کو بھی سن لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ جب سلیمان کا لشکر چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرا تو چیونٹیوں کی رانی نے اپنی چیونٹیوں سے کہا، اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے بل میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر اپنے پاؤں سے تمہیں روٹ ڈالے، تمہارے اوپر چڑھ جائے، تمہیں ختم کر دے اور ان کو پتہ نہ چلے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہ چلے۔ اس کا مطلب کہ جان بوجھ کر سلیمان علیہ السلام چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ او میرے میڈیا والے بھائیوں، او دنیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے نیوز چینل والوں، کبھی اس طریقے کے ویڈیو کو بھی اپنے چینلوں پر لگایا کرو، کبھی ان باتوں کو بھی اپنے چینلوں پر لگایا کرو۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چیونٹی کی ہتیا نہیں کر سکتا، ایک نبی کا ماننے والا جب چیونٹی کی ہتیا نہیں کر سکتا، کسی نردوش کی ہتیا کیسے کر سکتا ہے؟ واللہ لا یحب الفساد، اللہ کو فساد مچانے والے، آتنک مچانے والے پسند نہیں ہے۔